جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام لوگوں کو سلام. اوورسیز کشمیری اور پاکستانیوں کو دل کی گہرائی سے سلام, اور میری ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو پیار بھرا سلام. محترم ناظرین, دھیر کوٹ ڈسٹرکٹ بآزاد کشمیر رات سے سارے کا سارا قافلہ ادھر ہے. مسیر آپ پہنچے اور بانی تحریک نے مجھے جوائن کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کیسے ہیں آپ؟ شکریہ جی, الحمدللہ. ٹھیک تو کچھ بھی نہیں ہے. اچھا یہ بتائیں کہ کیا نئی حکمت عملی کیا ہے, مذاکرات ہوئے, کیا ہوا, عوام سننا چاہتے ہیں. جی شکریہ ایک تو آپ کا کہ آپ اس تحریک میں ہمارے ساتھ وقتاً فوقتاً جو ہے اپنی ہماری آوازوں کو عوام تک اور ارباب اختیار تک پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہیں. جو رات کو جو ہم یہاں پہ ہم نے پڑاؤ کیا, ہمارا پڑاؤ جو ہے وہ اندھیرے کی وجہ سے تھا, رات کی وجہ سے تھا, کیونکہ آگے جو فورسز اور اس طرح کے حالات تھے تو ہم نہیں چاہ رہے تھے کہ اندھیری رات میں کہیں کوئی اور مس ہیپ ہو اور جس میں عوام کی طرف سے یا کہیں سے بھی کوئی نقصان کے خدشات موجود تھے. اس کے پیش نظر ہم نے حکمت عملی کے طور پہ یہاں پہ رات کو پڑاؤ کیا, اور اسی دوران جو ہے حکومت پاکستان کے جو وزراء پی ایم پاکستان نے ایک کمیٹی بنائی رانا ثناء اللہ خان صاحب کی سربراہی میں. وہ کل مظفر آباد آئے کیونکہ ہمارا آپس میں کمیونیکیشن گیپ تھا. مظفر آباد کے جو کور کمیٹی کے ہمارے ممبران تھے, ہم نے ان کو مینڈیٹ دیا کہ آپ بیٹھے ان کے ساتھ بات کریں. جو ابتدائی بات انہوں نے کی, جو ہمارے ایشوز تھے بالخصوص مراعات, ماجرین کی سیٹیں اور جو باقی مطالبات ہیں, اور جو تازی جو صورتحال پیدا ہوئی, جو شہادتیں ہوئی ہیں اس حوالے سے کہ ان کا ذمہ دار کون ہے, ان کا ازالہ کیسے ہوگا, یہ ساری چیزیں ابتدائی ان کی ڈسکس ہوئی. ڈسکس کرنے کے بعد کچھ تجاویز تھی وہ لے کے ہمارے ممبران یہاں پہ آئے, رات گئے, یہاں ہمارا اجلاس جاری رہا. صبح کے وقت جو ہے وہ واپس آج پھر دوبارہ ان کے ساتھ بیٹھیں گے, اور وہاں سے ہمیں فیڈ بیک ملے گا کہ آیا ان کی طرف سے پیغام ملے گا کہ آیا حکومتی جو نمائندگان وہاں سے آئے ہیں وہ کن کن چیزوں پہ جو ہے وہ پریکٹیکلی جو ہے نوٹیفائی کر رہے ہیں, تو اس کے مطابق ہم اپنا فیصلہ کریں گے. فی الحال جو ہمارا اس صورتحال میں, کیونکہ ہم کوئی کسی کے ساتھ نہ کوئی لڑنے جا رہے ہیں اور نہ ہی ہماری یہ کوئی مسلح جدوجہد ہے, ہماری یہ پیسفل سٹرگل ہے اور پیسفلی جدوجہد کر رہے ہیں. جو بھی حالات پیدا ہوئے جو ریاست کی طرف سے پیدا ہوئے, ریاست نے اس میں پہل کی. ہماری طرف سے عوام کی طرف سے, عوام پیسفل تھے, پیسفلی سارا کچھ کیا گیا. جو بھی اٹیک ہوئے یا تو ان کے حکومتی گنڈوں کی طرف سے ہوا, یا پہ جو تھے ہمارے فورسز جو ہے انہوں نے اس میں پہل کی. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ اب بھی ہم اپنی عوام کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پہلے بھی پیسفلی اس سے, کیونکہ ہماری جدوجہد پرامن ہے, ہم قطعاً جو ہے کوئی نہ تو ہم نے ویپنس اٹھائیں, نہ ہمارے پاس کوئی اسلحہ ہے, اور نہ ہی ہمارے اس طرح کو ہمارا ارادہ ہے. البتہ یہ ہے کہ ہم اپنے اس پیسفلی اسٹرگل کو کسی صورت میں اسے وڈرا نہیں ہو سکتے. تو اس حوالے سے ہمارے پاس صرف یہ ہوتا ہے. اچھا یہ اپنے تحفظ کے لیے یہ ہمارا انتخابی نشان بھی ہے. آگے چلتے بانی تحریک, آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم اس بات کی آشا رکھیں, 5 روز سے ہم سڑکوں پہ ہیں, گھر والوں کا کچھ پتہ نہیں ہے, ہم کہاں ہیں, گھر والے کہاں ہیں, مجتبیٰ کہاں ہے, میں کہاں ہوں, اس کے بچے کہاں ہیں, اور باقی لوگوں کے بچے کہاں, پتہ ہی نہیں ہے. یہ بتائیے کہ ہم اس بات کی آشا رکھیں کہ آج شام تک گڈ نیوز آئے گی. جی بالکل, گمان بھی اچھا رکھنا چاہیے. جو ہماری طرف سے جو میں بالکل پر امید ہے ہم, لیکن فرض کریں کوئی حکومت ہے, بہت ساری وہ ان کی طرف سے پہلے ہی بد عہدیاں ہوئی ہیں, پھر بھی اگر فرض کریں نہیں ہوتا تو ہم میدان کے اندر ہیں. ہم نہ تو اس سے مارچ سے اور نہ اس موومنٹ سے وڈرا ہوئے ہیں. ہمارے پاس سے ہم کیونکہ سارے لوگ جو ہے کشتیاں جلا کے نکلے. یہ درست کہا آپ نے کہ پچھلے 5 دنوں سے جتنے احباب یہاں پہ آئے ہیں ان کے واپس اپنی فیملیز اپنے گھر سے کوئی رابطے وہ منقطع ہیں, کیونکہ حکومت نے جو اس کے لاک ڈاؤن جو انٹرنیٹ کا جو انہوں نے سارا بلاکیج کی ہوئی ہے, تو اس وجہ سے تو اس میں ہمیں کوئی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے لیے ہمارے پاس آپشنز موجود ہیں, کیونکہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اگر کوالا ہم رکیں گے تو کسی حکمت عملی کے تحت ہم رکیں گے. ہم تھوڑا سا انہیں سپیس بھی دینا چاہتے ہیں کہ اگر وہ کوئی چیزیں کرنا چاہتے ہیں, ایک گڈ اپنی طرف سے گڈ جسٹس کے طور پر کہ اگر آپ 1 قدم بڑھ رہے ہیں تو ہم بھی 10 قدم آگے بڑھ رہے ہیں. ہم کوئی ٹکراؤ یا کہیں لڑائی لڑنے نہیں جا رہے, ہم پیسفلی جو ہے پروٹیسٹ کر رہے ہیں. یہ پروٹیسٹ ہے ہمارا. سردار صاحب, آپ کم از کم ان کو یہ تو کہیں کہ پلیز نیٹ اوپن کر دیں, سروس اوپن کر دیں. لوگ ایک دوسرے کی بات کرنے کے لیے ترس رہے ہیں. سنیں, کہنے کی تو آج تک ہم نے ان سے کیا ہے, یہ نہیں کہ یہ بات سب سے پہلے انیشیل سٹیج میں جو ہے ڈائیلاگ کے اندر یہی چیز رکھی گئی ہے,
لیکن ظاہر ہے ضروری نہیں کہ آپ جو چیزیں رکھتے ہیں یا جو چیزیں کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت جو صورتحال انہوں نے پیدا کی ہوئی ہے اور جس طرح یہ کراؤڈ ہے، اور ابھی بہت سارے لوگ ہمارے جو نزدیک والے تھے وہ رات کو یہاں مسائل ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ، موسم بھی خراب ہو گیا، بارش بھی لگ گئی تو واپس گئے، وہ واپس آ رہے ہیں سارے لوگ. تو یہ اس میں ابھی آپ کوالا جائیں گے؟ انشاءاللہ ابھی ہم 12 بجے یہاں سے موو کریں گے اور پیسفلی ہم جو کوالا میں جا کے ہم دھرنا دیں گے. وہ ہمارا پرامن دھرنا ہوگا. وہاں پہ پہلے سے ہمارا انٹری پوائنٹ پہ وہاں سے پہلے سے ہمارا کراؤڈ موجود ہے جو پہلے سے پچھلے 2-3 دنوں سے لوگ. بالکل محترم ناظرین، رات بھر سے قافلہ ادھر ہے، مسیر سڑکوں پر، ڈڈیال کے، مسیر، دھیرکوٹ کے، باغ کے، پوری کشمیر کے لوگ دھیرکوٹ کی سڑکوں پر لیٹے رہے اور کس طرح سے انہیں ٹھنڈ میں رات گزاری ہے ہم بتا نہیں سکتے. یہ ہم جانتے ہیں اور اللہ کی ذات جانتی ہے. اور خدارہ پوری دنیا میں جہاں ہم دیکھے سنے جاتے ہیں، خدارہ خدارہ خدارہ، ان حکمرانوں سے کہیں کہ رحم کریں اس عوام کے اوپر، وگرنہ خدا کی عدالت لگے گی، وہاں کیا جواب دیں گے. آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر سکتے ہیں. تھینک یو، آپ کی جدوجہد کو اپریشیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، شکریہ.